دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام سید واصف حیدر ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبشر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا شاہ صاحب، انٹرو میں نے جیسے کہ کہا سید مبشر حسین شاہ صاحب، آپ سید ہیں. جی تو مجھے سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون سے سادات ہیں، کہاں سے ہیں اور آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ جی ہم بخاری نقوی سادات میں سے ہیں. جی 10ویں امام کے اولاد ہیں اور ہم سمرقند بخارا میں سے مائیگریٹ کرنے والے جو جلال الدین سرخ بخاری ہیں، وہ جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پاکستان میں آئے تھے. اچ شریف کے نام سے وہ دربار مشہور ہے. وہ بڑے پیر ہیں. ہاں جی جی. تو ان کی آگے جو اولاد بر صغیر میں پھیلی ہے وہ ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. اچھا بڑی بات. یہ ہمارا سلسلہ. میرے والد صاحب کا نام سید جماعت علی شاہ ہے. اچھا. اور دادا کا نام سید فضل حسین شاہ ہے. ان کے والد کا نام سید چراغ علی شاہ ہے. ان کے والد کا نام سید کرام علی شاہ ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ نسب ہے سر. اچھا جی. اچھا مجھے یہ اس کے اندر ایک سوال ایڈ ہو گیا. آج کل نا ہر بندہ اپنے نام کے آگے سید لگانے لگ گیا ہے. جی ایسے ہی. آپ بتائیں کہ اب کیسے معلوم ہوگا کہ وہ اصلی سید ہے بھی صحیح یا نہیں؟ اصلی سید کی جو پہچان ہے وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی آپ اپنا شجرہ لے کے آئیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں یہ اس طرح کی کوئی پہچان کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں سادات کو پہچاننے کا طریقہ ان کا خاندان ہے. یعنی کہ ان کے باپ دادا میں دیکھ ان کا کوئی رشتہ دار بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں، وہ صدیوں سے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ سادات سے مشہور ہیں. اور ان کے خاندانی پس منظر میں دیکھیں، ان کے ننیال دیکھیں، ددیال دیکھیں، سسرال دیکھیں یا ان سے بھی آگے دیکھیں تو وہ سارے کے سارے لوگ سادات میں سے ہی ہوں گے. تو اس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خاندانی لحاظ سے سید ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ سید ہوتے ہیں ان کا نا پیچھے سے جب سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ان کی نا دربار وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو آپ کا بھی کوئی ایسا سین ہے دربار کا؟ جی یہ میں آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں. ہمارا خانقاہی نظام ہے باقاعدہ. ہم سلسلہ قادریہ سے منسلک ہیں. ٹھیک ہے. میرے جو دادا جی ہیں ان کا ایک باقاعدہ دربار ہے، مزار ہے. خانقاہی نظام ہے ہمارا لاہور میں ہی ہے. لاہور میں؟ جی لاہور میں ڈیفنس کے علاقے میں ہے. اچھا ڈیفنس میں دربار؟ جی کیا بات ہے. تو دادا جی کو فوت ہوئے تقریباً 58 59 60 سال ہونے والے ہیں. تو میرے دادا جی جو ہیں وہ سلسلہ قادریہ سے بیعت تھے باقاعدہ. حجرہ شاہ مقیم اس وقت جو حجرہ شاہ مقیم کے گدی نشین ہے، یہ ان کے لکڑ دادا تھے سید عارف حسین شاہ صاحب. اچھا یہ ان کے ہاتھ پر بیعت تھے. اور ان کے وہ سن وصال جو ہے وہ 1900 غالباً 15 16 یا 17 ہے. یعنی میرے دادا جی غالباً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے زمانے کے ہیں. اچھا جی بڑی بات ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ جو دربار ہے آپ کا، جی ادھر لوگ آتے جاتے ہیں، سلسلہ پورا سلسلہ بنا ہوا ہے، رونق ادھر منتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر دربار پہ یہی سین ہوتا ہے. کیا آپ کا بھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ لوگوں کا آنا جانا تو ہے لیکن اتنا وہ وسیع اور عریض پیمانے پر نہیں ہے جتنے ہمارے پاکستان کی مشہور درگاہیں ہیں. بہرحال چھوٹی درگاہوں میں جس طرح لوگ آتے جاتے ہیں اور چڑھاوے وغیرہ یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں جو خانقاہی نظام کا جو حصہ ہے مروجہ ہمارے یہاں پر جو چلتا ہے. مجھے سب سے پہلے بتائیے آپ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ آپ یعنی کہ کام کرتے ہیں، دینی آ رہے ہیں، سید بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں دینی حوالے سے؟ کیا کہلوانے سے آپ کیا مراد؟ یعنی اسلامک اسکالر یا کیا آپ کہلواتے ہیں؟ نہیں ہم تو اپنے نام کے ساتھ سوائے سید مبشر حسین شاہ کے کوئی بھی لقب لگانا پسند نہیں کرتے. دیکھیں میرے کوشچن کرنے کا مطلب یہ تھا، میں نے یہ کوشچن کرنا تھا. آپ اب سید ہیں، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، نالج پیچھے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے آگے کیا تعلیم کی ہے، آگے کیا پڑھے لکھے ہیں آگے؟ یعنی کہ ایک تو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ خود ریسرچ کرتے ہیں کتابیں کھول کے اپنے آپ کو. میں اس سلسلے یعنی آپ تعلیمی پس منظر پوچھ رہے ہیں. تعلیمی پس منظر بتائیے گا. تعلیمی پس منظر میں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ. یعنی باقاعدہ میں نے ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی یہ علوم بھی میں نے حاصل کیے ہیں. بی ایس سی ڈبل میتھ میں نے کیا ہے، فزکس پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، کیمسٹری، میتھس یہ چیزیں میں نے یعنی سائنسی علوم بھی میں نے سیکھے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر. اور اس طرح اس کے علاوہ میں نے دینی تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پر میں نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی، میرے اپنے والد صاحب سے حاصل کی ہے. کیونکہ میرے والد صاحب وہ فاضل تھے. جامعہ امینیہ رضویہ ہے فیصل آباد سے، اور جامعہ رضویہ فیصل آباد محدث اعظم سردار احمد صاحب کا بڑا مشہور معروف وہ دینی درسگاہ ہے باقاعدہ. وہاں سے انہوں نے فراغت حاصل کی ہے. اور ان کے اساتذہ میں سے مفتی محمد امین صاحب ہیں، وہ مفتی محمد امین صاحب ہیں، اور مولانا غلام رسول رضوی صاحب ہیں محدث اعظم سردار احمد صاحب کی جو
फैज़ अहमद उवैसी साहब बहुत भावलपुरी, बड़े बड़े हाँ हाँ जी, नाम आप ले रहे भावलपुरी हैं, जो फैज़ बिल्कुल अहमद उवैसी साहब तो एक नाम है एक, नाम जाहिर सी और बात है इनको दुनिया और जानती है। बहरुल उलूम सैयद अफजल हुसैन शाह साहब हम्म। शेख उल हदीस बरेली शरीफ में, हम्म, जो मुफ्ती अख्तर रजा खां फाजल बरेलवी के भी उस्ताद हैं, अच्छा उनसे मेरे वालिद साहब भी पढ़े हैं। तो ये हमारा एक मुख्तसर सा जो तालीमी निज़ाम था नहीं ये उसमें मुख्तसर सा बहुत बड़ा हो गया तो है। मैंने बेसिक तालीम जो है अपने वालिद साहब से हासिल की अच्छा है। तो उसके अलावा मेरा जामिया निज़ामिया से और असातिज़ा से भी बड़ी बात है। तालीम और ताल्लुम का वो रहा है। अच्छा इसके अंदर मुझे बताइए, आपने अपने बारे में बताया आपका ज़रिए माश क्या है? आपका एक होता है ना सिलसिला, हर बंदे ने अपने अखराजात उठाने होते हैं, तो आपका क्या ज़रिए माश है? बस अल्लाह देता है और खा रहे हैं जी सब लोग। अल्लाह देता है, अल्लाह हमें भी देता है, लेकिन हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं। हमारी टीम बता रही थी आप सिविक के ऊपर आए हैं, इसके अलावा भी आपकी गाड़ियाँ हमने देखी है, लेकिन हमारे पास तो ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं। अल्लाह तो सबको देता है, बताइए ना कि असल ये तो हर बंदा कहता है कि अल्लाह देता है, बताइए क्या बस आप ये कारोबार करते हैं, बस मुख्तसर सा यही है। ये तो सारे मौलवी कहते हैं। आप जितने भी मौलवी उठा के देख लें, वो कहते हैं हमने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो जी। कहते हैं कि हमारे बिजनेस हैं, लेकिन बताता कोई भी नहीं कि क्या करते हैं। बेसिकली क्या ये यूट्यूब से कमा रहे होते हैं या इनका कोई ये सिलसिला होता है? आज तक किसी मौलवी ने बताया, बस ये कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं, या ये कहते हैं कि हमने रियल स्टेट से हमारे आ रहे हैं, हमारे कारोबार चाह रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हैं। यानी आप पूछना ये चाह रहे हैं कि मुझे प्रूफ दें कि कहाँ से आ रहा है। हाँ आप बताएं कि क्या करते हैं, इतना पैसा आ रहा है, क्या वो दरबार वाला पैसा तो नहीं पता चले दरबार से आ रहा हो पैसा? नहीं, दरबार से आने वाली कोई बात नहीं है, ना हम दरबार से खाते हैं, ना दरबार से कोई चीज़ तरह की चीज़ आ रही है। मेरा कारोबार बेसिकली ये है कि मैं तकरीबन 2013 से कारोबार कर रहा हूँ। किस चीज़ का? वो बताता हूँ अभी आपको। जी जी। वो मैं JM टेक्सटाइल के नाम से मेरी जो कंपनी है, अच्छा टेक्सटाइल कंपनी में चलाता हूँ एक। वैसे तो 2-3 कारोबार हैं, लेकिन जो मेरा पुराना काम है वो JM टेक्सटाइल्स के नाम से मैं कंपनी के चलाता हूँ, और 2017-18 से वो बाकायदा मैं टैक्स दे रहा हूँ हुकूमत को। ये वैसे हैरान की वाली बात बता रहे हैं मुझे। जी, मैं आपको इसका प्रूफ चाहिए ना, तो मैं प्रूफ भी आपको ये है कि अच्छा। सारे मौलवी हजरात ये कहते हैं कि बस मौलवी कारोबार है। एक मौलवी हजरात बिजनेस कारोबार करता है जी ऐसे ही है अपने घर चलाने के लिए। जी। मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखिए, ये बाकायदा रजिस्टर्ड है, दिखाइएगा। ठीक है, ये FBR से बाकायदा रजिस्टर्ड है, और 2017-18 से ये 2 कंपनियां मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, JM टेक्सटाइल के JM नाम पे। टेक्सटाइल्स। और ये कंपनी करती क्या है बेसिकली? ये हम बेसिकली करते हैं कि ये जो वर्क वेयर होता है ना, प्रोटेक्टिव चीज़ें, जी उस पे हम काम करते हैं। ठीक है, यानी फायर फाइटिंग सूट हो गया, या इस तरह के, ये तो बड़ी ही टेक्निकल चीजें बता या रहे इस हैं तरह आप। की चीज़ें जो हम ना इन चीज़ों को डील करते हैं। अच्छा तो ये कंपनी मेरी उस वक्त से काम कर रही है, और आज 2026 आ गया। इसके अलावा और भी छोटे छोटे काम हैं, मसलन चाइना से हम लेज़र कट मशीनें मंगवाते हैं, वो अच्छा। अलग से मेरी कंपनी है एक। अच्छा, तो बस इस तरह के छोटे छोटे काम यानी है। आपका बस सही सिलसिला चल रहा है। आप वो वाले पीड़ नहीं है जो लंगर लेते हैं दरबारों से। मैंने तो आपको दरबारों की बात हुई है, जो 2013 से ये मैं कारोबार कर रहा हूँ, ये मैंने आपको ये चीज़ें सारी बता दी हैं, आपके सामने है। बिल्कुल, उस तरह का हमारा सिलसिला नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से कमा के हाथ से खाने वाले हैं। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जैसे कि बताया आपका एक सिलसिला चलता आ रहा है, जी। तो मुझे बताइए कि आपका सिलसिला तरीकत क्या है? ये सिलसिला तरीकत मैंने आपको बता दिया था पहले कि हमारा सिलसिला तरीकत जो है वो सिलसिला कादरिया है, और हम वहाँ से उनके साथ मुंसलिक हैं। अच्छा ठीक है। मेरे कहने का मतलब है आप पीरी मुरीदी वाला निज़ाम, क्या आपके मुरीद हैं या नहीं है? सैयद है ना, जाहिर सी बात है, खानदान एक चलता आ रहा है, खानदानी पस पीछे से मंज़र के मुरीद आते हैं। हाँ, एतबार से वो चीज़ चल रही है, और पीरी मुरीदी का सिलसिला भी करते हैं चलता आप? है जी। आप तवीज़ वगैरह देते हैं? बस वो थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकायदा वो चीज़ें नहीं है। अच्छा बस खानदानी तशख़्ख़ुस जो है वो एक बना हुआ है, उसी एतबार से वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। अच्छा, वो देते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अब आप बिजनेसमैन भी हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? बिजनेस के अलावा कहीं पे लेक्चर वगैरह देते हैं या कोई इस तरह का? मेरा जो बेसिकली जो शगफ है ना, वो इल्मी लिहाज से ज़्यादा है। इल्मी, ये तो ज़रूरियात है ना इंसान की, बिल्कुल, मादी बिल्कुल। चीज़ें हैं, ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। तो वो हम कारोबार करते हैं, जितने भी कारोबार करते हैं वो तो सिर्फ एक निज़ाम चलाने के लिए। बेसिकली जो है ना, मेरा शगफ है इस चीज़ों से कि हदीस के साथ, तफसीर के साथ, और इससे ज़्यादा मैं जिस चीज़ को ज़्यादा शौक़ से पढ़ता हूँ वो सूफ़ीज़म है। मैंने उस पर किताबें भी लिखी हैं, तसव्वुफ़, तरीक़त, और इसके अलावा फिर फ़लसफ़े की मैंने किताबें कितनी लिखी आपने? ये मैंने 3 किताबें अभी मेरी 2016 में छपी हैं। क्या बात है, बिजनेसमैन भी हैं, किताबें भी लिखी हैं और इसके बाद फिर वो
تعویذات وغیرہ اور علم رمل اور علم الجفر پر ابھی میری کتابیں آ رہی ہیں مزید مارکیٹ میں. اچھا ابھی آ رہی ہیں کتابیں. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کتابیں وغیرہ لکھی بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو دینی حوالے سے آپ کون سی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں جس سے نالج زیادہ آپ کو ملتا ہے؟ یہ بیسیکلی حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، یہ چیزیں تو عام چلتی ہیں، بالکل. صرف نحو وغیرہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے. میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ چونکہ صوفیزم کی طرف ہے، تو تصوف اور طریقت کی جتنی بھی دنیا میں رائج کتابیں ہیں اچھا وہ تقریباً میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. ساری کوئی ایسی کتاب نہیں، جو وہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کوئی ایسی، جو مشہور معروف کتابیں ہیں جتنی بھی موجود ہیں اس وقت. کوئی آپ سے ان کتابوں کے حوالے سے سوال جواب کریں، آپ فٹافٹ جواب دے بس دیں؟ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک، یعنی اتنا نالج کانفیڈنس ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میں نے جو فلسفے کی کتابیں ہیں، یعنی جو قبل از اسلام فلسفہ ہے اور اسلام کے آنے کے بعد کا جو فلسفہ ہے، وہ تمام میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے. اچھا. ارسطو سے لے کر فارابی سے لے کر ملا صدرہ سے لے کر وہ تمام فلسفے کی جو کتابیں ہیں وہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر قرآن شریف کے علاوہ جو ہمارے ہاں وہ جو معروف کتابیں، اگرچہ ہم تعریف شدہ اس کو سمجھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، میں نے باقاعدہ ان کے جو متون ہیں عبرانی زبان سیکھ کر اور عبرانی زبان میں وہ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. یعنی بڑے نالج والے ہیں آپ. جی الحمدللہ. بس یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو چیز پڑھتے ہیں، جیسے حدیثیں ہو گئی، کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، تو آپ اس کی دلیل پیچھے تک دیکھتے ہیں یا وہ بس پڑھ لی اور آپ نے مان لیا اس کو؟ ظاہر دلیل کے دیکھے بغیر یہ چیز تو نہیں ہوتی. آپ میرے جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ آپ جا کر دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسے اب میں نے آپ کو بتایا تورات اور زبور اور انجیل جو اس طرح کے صحائف ہیں، ان کو بھی میں ڈیپلی پڑھتا ہوں. اچھا. جی ان کی گہرائی میں، یا ان کی جو تفاسیر ان کے علماء نے کی ہوئی ہیں، اس کو گہرائی میں جا کے دیکھتا ہوں، تو پھر وہاں سے دلیل اخذ کی جاتی ہے. آپ جو بات کرتے ہیں دلیل کی بیس پہ کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھی اگر ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے، کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں بلا دلیل بات کر رہا ہوں. اب یہ تو دیکھنے والا سننے والا جج کرے گا نا کہ دلیل ہے یا نہیں ہے. ایک تو دلیل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے آپ پیچھے تک لے کے جانا، یہ کہاں سے آ رہی ہے، اصل تو وہی مانی جائے گی. جی ایسے تو ہر بندہ اٹھا کے دکھا دیتا ہے. جی ایسے ہی ہے. تو آپ میرا اصول استدلال بھی اسی پر ہوتا ہے کہ استدلال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ وہ چیز قانون کے اعتبار سے دیکھیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، اوریجن اس کا کیا ہے. ہر بات کا دلیل جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے منہج استدلال کرنے